اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ بات سنیں گے، آپ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ولیوں کی شان کو بیان فرمایا، اولیاء کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا کہ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، انہیں کوئی خوف اور کوئی غم لائق نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا یہی لوگ ایمان والے ہیں اور متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ اب جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ نے بڑے کمالات، خصائص، خوبیاں عطا فرماتا ہے، اور جس شخصیت کی ہم نے بات کرنی ہے وہ شخصیت بھی بڑی اعلیٰ ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، سید زادے ہیں، اور جنہیں کہا جاتا ہے عطائے رسول، سلطان الہند، حضرت خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ہی شہنشاہ چشت ہیں، چشتیوں کے پیشوا کے اندر آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی کرامات تھیں اور بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ آپ نے اسلام کا نام روشن کیا، ہند میں آپ نے اسلام کا بول بالا کیا، دین اسلام پھیلایا اور دین کا کام کیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک کافر تھا، وہ آپ کو قتل کرنے کی غرض سے خنجر لیے بغل میں آپ کی طرف آ پڑا۔ ہوا کچھ یہ کہ جیسے وہ کافر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے پاس پہنچا، آپ نے مومنانہ فراست سے معلوم کر لیا کہ یہ مجھے قتل کرنے آ رہا ہے۔ جیسے وہ نزدیک پہنچا، آپ نے فرمایا کہ تم جس ارادے سے آئے ہو وہ کام کر ڈالو، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اب وہ حیران پریشان کہ انہیں کس نے بتایا کہ میں قتل کرنے آ رہا ہوں، لیکن پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دکھتا ہے۔ اب آپ نے مومنانہ فراست سے معلوم کر لیا تھا کہ یہ بندہ مجھے قتل کرنے آ رہا ہے۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا کہ جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کر ڈالو، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا فرمانا تھا، اس کی زندگی بدلنی تھی، اس کا بغل سے چاقو بھی خنجر بھی گر گیا، اور آپ کے قدموں میں گر کر سچے دل سے توبہ کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ہیں ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر کئی کفار نے اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اپنے باطل مذہب کو چھوڑ دیا۔ اور ایک دفعہ کا یہ بھی واقعہ ہے کہ ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ مرید جو تھے، اس وقت ہند کے اندر اجمیر کے اندر ایک تالاب تھا، مشہور تالاب تھا، جس کا نام تھا انا ساگر۔ انا ساگر تالاب کے اندر آپ کے مریدین غسل کرنے گئے، تو جو وہاں کفار تھے انہوں نے جناب چلانا شروع کر دیا، باتیں کسنا شروع کر دی، دیکھو جی یہ آ گئے ہیں مسلمان، یہ ہمارے تالاب کو ناپاک کر دیں گے، ایسے کر دیں گے، ویسے کر دیں گے۔ انہوں نے بڑی باتیں کسی۔ مریدین واپس آئے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں کہ یا پیر و مرشد، اے ہمارے شیخ، بات یہ ہوئی ہے کہ فلاں ہمیں کافر جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں، آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جو یہ ایک چھاگل ہے، چھاگل کہتے ہیں کہ ایک مٹی کا برتن جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے، اور کہا کہ خادم جاؤ یہ چھاگل لے کر اور تالاب میں سے پانی بھر لو۔ وہ خادم گیا، اس نے چھاگل میں پانی جیسے ہی ڈالا، پورا تالاب اس چھاگل کے اندر آ گیا۔ اب وہ جناب جب انہوں نے دیکھا کافروں نے، تو وہ سارے کافر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ گئے، غریب نواز کی بارگاہ میں آ گئے اور فریادیں کرنے لگے۔ آپ نے جب یہ معاملات دیکھے تو آپ نے پھر فرمایا اپنے خادم سے، جاؤ یہی چھاگل کو اس تالاب کے اندر اونڈیل دو۔ خادم گیا اور تالاب کو اس کے اندر
چھاگل کو انڈیل دیا، دوبارہ اسی طرح تالاب کا پانی دوبارہ بھر آیا۔ تو یہ تھے میرے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور 6 رجب المرجب 633 ہجری کو آپ نے دنیا سے آپ رخصت ہوئے، آپ کا وصال پر انوار ہوا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ اخبار الاخیار کے اندر ہے کہ جس وقت آپ کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد آپ کے ماتھے پر یہ ظاہر ہوا، کیا ہوا؟ حبیب اللہ فی حب اللہ۔ مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کا دوست، اللہ کا حبیب، حبیب کی محبت سے دنیا سے جا رہا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ واقعی اللہ کے ایسے محب تھے، ہمارے حضور کے ایسے یہ عاشق تھے، حضور کا عشق اتنا ان کے اندر موزن تھا، محبت کرنے والے تھے، اور دین اسلام کی خدمات کی ہیں۔ پھر اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، پھر غیب سے آواز آئی ہاذا، فرمایا کہ حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اور فرمایا کہ یہ ایسا حبیب ہے کہ جو اللہ فی حب اللہ، اللہ کی محبت سے دنیا سے جا رہا ہے۔ تو ہمیں خواجہ صاحب کی چھٹی شریف 6 رجب المرجب بڑی دھوم دھام سے منانی چاہیے، اور آپ کے عرس کی ہمیں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے ہمیں فیضان سے مالا مال فرمائے۔ یہ وہی شخصیت ہیں کہ جن کا ایک چلہ گاہ داتا حضور بنا ہوا ہے۔ مرکز الاولیاء لاہور داتا صاحب کی بارگاہ میں 40 دن کا چلہ کاٹا، اور ایسے فیض و برکات سے مالا مال ہوئے، ایسا فیض لیا، داتا صاحب نے ایسا نوازا، پھر آخر میں یہی کلمات کہے اور لکھے ہوئے دربار شریف پر، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناگساں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کا ادب احترام فرمائے، اور آپ کی چھٹی شریف کو ہمیں دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔